اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین والسلام علیکہ یا سید النبیین والسلام علیکہ یا جد الحسنین ابو القاسم محمد والسلام علیکہ یا نبا العظیم والسلام علیکہ یا صراط المستقیم والسلام علیکہ یا حجت البالغہ یا علی ابن ابی طالب صلوات اما بعد قال امام حسن عسکری علیہ السلام افضل العبادہ الفکر صلوات معزز سامعین، واجب القدر احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات میں انسان کو اشرف ترین قرار دیا ہے، اور اللہ نے جتنے انسان خلق کیے ان انسانوں میں جسے افضل ترین قرار دیا اس ذات کو ذات محمد مصطفیٰ کا وہ ذات کہ جو مخلوق میں یہ استحقاق رکھتی تھی کہ وہ 1,23,999 انبیاء کا سردار قرار پائے، وہ ہستی، وہ موصوف کہ جو خبر کی بنیاد پر خبیر نہیں بلکہ بے ذات ہی محمد مصطفیٰ خبر بھی ہے، خبیر بھی ہے، وہ ذات جو بے ذات ہی علم بھی ہے، عالم بھی ہے، وہ ذات جسے بولنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، حضور جو سوچ کر بولے اسے طالب علم کہتے ہیں، جس کا بولنا دین الہی قرار پاتا جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ایک درود پڑھیے گا محمد مصطفیٰ۔ لہذا مخلوق میں ایسا موصوف جو اللہ کے کل علم کا ترجمان ہے، جس کا تعارف اللہ نے وما محمد الا رسول کہہ کر کروایا، جس کی ہر بات کار رسالت ہے، جس کی ہر بات اللہ کی بات ہے، جو بولتا خود ہے بلواتا خدا ہے۔ ایک دن آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، لا تعداد اصحاب مسجد میں موجود تھے، آپ اپنے منبر پر جلوہ افروز ہو گئے، درمیان سے جناب سلمان اٹھے، توجہ ہے آپ کو آمادہ سماعت کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ درمیان سے حضور جناب سلمان اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا سلمان آپ سے ایک سوال کر لے؟ کیا سلمان کو یہ حق ہے کہ آپ سے ایک سوال پوچھ لے؟ جی سلمان سوال کیجئے۔ کہا یا رسول اللہ، میں اللہ کے دشمنوں کو بھی جانتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کو بھی جانتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں علی کے دشمنوں کو بھی جانتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ بڑی عجب بات ہے، سلمان بات کیا ہے وہ تو بتائیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں اللہ کے دشمنوں کے سامنے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں تو اللہ کے دشمنوں کا چہرہ تبدیل نہیں ہوتا۔ کہا ایسے ہی جب میں آپ کے دشمنوں کے سامنے آپ کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو آپ
کے دشمنوں کا چہرہ بھی تبدیل نہیں ہوتا. لیکن بڑی عجب بات ہے یا رسول اللہ، جب کبھی میں علی کے دشمنوں کے سامنے علی کے فضائل بیان کرتا ہوں، علی کے دشمنوں کا چہرہ بدل جاتا ہے. رسول اللہ نے کہا سلمان قریب آئیے. حضور ذرا توجہ کیجیے، آپ آمادہ سماعت ہونے جا رہے ہیں. کہا سلمان قریب آئیے. جناب سلمان قریب آ گئے. رسول اللہ منبر سے اٹھے، سلمان کو قریب کیا، پیشانی کا بوسہ لیا. سوچئے کتنے قیمتی ہیں جناب سلمان، جنہیں لبے رسول چومے، سوچئے وہ ہستی کیا ہوگی. پیشانی چومنے کے بعد کہا سلمان سنیے، اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے جیسے کہ فرعون. دلیل بھی دے رہے ہیں، جیسے کہ فرعون. اور سنیے سلمان، مجھ محمد کا دشمن بھی حلالی ہو سکتا ہے جیسے کہ ابو لہب. لیکن یاد رکھیے میرے بھائی علی کا دشمن کبھی بھی حلالی نہیں ہو سکتا. حضور ایک درود پڑھیے بابا ضرور. اللہم صلی الحمدللہ. آپ سب آمادہ سماعت ہوئے. ہر چہرے نے گواہی دی کہ وہ علی سے مودت رکھنے والا ہے، اس لیے کہ فضائل علی پر چہرے کا مسکرانا دلیل مودت ہے، بگڑ جانا دلیل عداوت ہے. الحمد ہے اس خالق کل کے لیے کہ جو قادر بھی ہے، مالک بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے. پروردگار عالم نے عقل محمد مصطفیٰ کے مطابق قرآن کو محمد مصطفیٰ پر نازل کیا. یعنی مخلوق میں یگانہ وہ شخصیت کہ جو مستحق تھی کہ اللہ کی یہ جو کل علم پر مبنی کتاب ہے سینہ محمد پر اتاری جائے. اور محمد مصطفیٰ نے مخلوق کی عقول کے مطابق اس کتاب کو مخلوق کو تعلیم کیا. مولا حسین فرماتے ہیں کہ قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے. توجہ کیجئے گا حضور، قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے. بتانے والا ہے ناطق قرآن، جسے حسین ابن علی کہتے ہیں. مولا نے کہا قرآن عوام کے لیے عبارت ہے، یعنی جو عوام ہیں کثیر تعداد ہے ان کے لیے قرآن ڈکٹیشن ہے، عبارت ہے. کہا یہی قرآن خواص کے لیے اشارے ہیں. عوام کے لیے عبارت، خواص کے لیے اشارے ہیں. پھر مولا نے کہا قرآن انبیاء کے لیے حقائق ہیں، اولیاء کے لیے لطائف ہیں. حضور ذرا توجہ کیجئے، قرآن کو 4 چیزوں پر مشتمل قرار دیا کس نے؟ ناطق قرآن حسین ابن علی نے. عوام کے لیے کیا ہے؟ عبارت ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے حضور عوام میں جانا ہے یا خواص میں جانا ہے. علی کا چاہنے والا عام نہیں ہو سکتا. علی اللہ کا خاص الخاص ہے اور یہ قرآن خواص کے لیے اشارے کرتا ہے. توجہ ہے حضور. لہذا سورہ نحل آیت 43 کلام الہی اللہ کی کتاب خواص کو ایک اشارہ کر رہی ہے، ایک اشارہ دے رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن نے حضور ایک اشارہ دیا ہے. اشارہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر، پس سوال کرو اہل الذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، کہ جب تم نہیں جانتے، اگر تم نہیں جانتے. حضور ذرا غور کیجئے، وہ کتاب جو یہ کہتی ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی جس کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر خشک و تر اس میں ہے، وہی کتاب کسی غیر کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ میں کتاب تمہیں سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک کہ درمیان میں اہل ذکر نہ ہو. حضور ذرا توجہ کیجئے.
دیکھیے یہ آیت اپنی ذات میں گواہ ہے، یہ آیت شاہد ہے۔ اس آیت نے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ وہ ہے لوگوں کا جو نہیں جانتے، ایک حصہ وہ ہے کہ جو کوئی شے ایسی نہیں جس کے بارے میں نہ جانتے ہو، جسے کتاب اہل ذکر کہتی ہے۔ لہذا نہ جاننے والوں پر اب یہ لازم ہو گیا، یہ واجب ہو گیا، یہ فرض ہو گیا کہ وہ سوال کریں۔ جن سے سوال کرنا ہے انہیں اہل ذکر کہتے ہیں۔ حضور یہ ہو نہیں سکتا کہ سوال کرنے والے موجود ہوں، جملہ وصول کیجیے، اہل عدل ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ سوال کرنے والے موجود ہوں اور جواب دینے والے موجود نہ ہوں۔ اگر کوئی سائل گمراہ ہو جائے تو اس کی گمراہی کی علت جائے گی خدا کی طرف، اس لیے کہ یہ اللہ پر حجت ہے۔ جب اس نے مخلوق کو خلق کیا ہے، حجت کو پہلے ظاہر کرے۔ حضور ایک درود پڑھیے بابا جی، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے مقدمہ ہے تھوڑا سا، لیکن بالکل سہل گفتگو ہے۔ قرآن نے اشارہ دیا ہے کیا کہ جو اہل ذکر ہے نا ان سے سوال کیجیے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرے اندر ہر خشک و تر ہے، یعنی خود کتاب نے کسی غیر کی طرف مجھے آپ کو دعوت دی ہے کہ تمہارے درمیان ہی میں ہیں، تم جیسے نہیں ہیں۔ ہائے 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 ہائے، وہ اہل ذکر ہے۔ اچھا آیت کا کمال دیکھیے کہ وہ اللہ جو عالم کل ہے نا، وہ عالم کل ہونے کے باوجود دعوت دے رہا ہے، نشاندہی کر رہا ہے کسی ایسی جماعت کی جو کہ ہر شے سے با علم ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اہل ذکر کو کسی بھی شے سے استثناء نہیں دیا کہ یہ محدود ہیں، یہ نہیں کہا کہ تم ان سے یہ پوچھ لو، یہ پوچھ لو، یہ پوچھ لو۔ اللہ نے کہا ہے جو چاہے پوچھ لو۔ نہیں حضور آپ آمادہ سماعت ہو جائیے، بتائیے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ تم نہیں جانتے تو کس سے پوچھئے؟ اہل ذکر سے۔ کہہ رہی ہے کتاب، یہ بھی طے ہے کہ اہل ذکر کتاب نہیں ہے، کتاب سے سوا ہے، کتاب سے جدا ہے۔ یعنی اللہ نے اسی کتاب سے جسے قرآن کہتے ہیں مخلوق کو یہ بات سمجھا دی کہ یاد رکھو اگر مخلوق میں کوئی دعویٰ کرے کہ میرے لیے کتاب خدا کافی ہے، اس سے کہو اس آیت کا انکار کرے۔ ہائے 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 ہائے، اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو اللہ اس آیت کو نازل نہ کرتا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ اس آیت کو نازل نہ کرتا۔ اس آیت کا قرآن میں ہونا دلیل ہے کہ کتاب خدا کافی نہیں ہے جب تک کہ ناطق قرآن نہ ہو، جب تک کہ اہل ذکر نہ ہو۔ حضور ہے توجہ؟ اب متلاشی بنیے کہ جو ہے تو مخلوق، ہے تو مخلوق، زمانے میں ظاہر بھی ہوئے، لیکن ان کی فضیلت یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر شے سے با علم ہے۔ حضور کیسے پتا چلے کہ اہل ذکر کون ہے؟ صفات بتائیں گی اہل ذکر کی کہ اس سے سوال کیا جائے۔ اہل ذکر کی گفتار بتائے گی، اس کا کلام بتائے گا۔ نہیں حضور نہیں پہنچ رہے۔ جہاں مخلوق عاجز نظر آئے، وہیں مخلوق میں کوئی خلق قادر بن کے ابھرے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ حضور جہاں مخلوق عاجز نظر آئے، اسی مخلوق میں کوئی ایسی خلق جو قادر بن کے ابھرے، یاد رکھیے بنس قرآن، لسان قرآن میں اسے اہل ذکر کہتے ہیں۔ اب متلاشی بنیے کہ وہ کون ہے کہ جو خلق ہونے کے باوجود ہر وقت قادر رہا۔ یہ یاد رکھیے جو بھی ہے وہ اہل ذکر کی جماعت کا نمائندہ ہے۔ چلیے سہل کرتا ہوں۔ حضور دوسرا دور،
دوسرا دور ہے دوسرے موصوف کا دور ہے. کلام الہی میں اللہ کہتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ بھی طے ہے کہ سوال کرنے والے اور اہل ذکر برابر نہیں ہو سکتے. حضور ہے توجہ، برابر نہیں ہو سکتے. تو دوسرا دور ہوا کیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. دو لوگوں نے دعویٰ کیا کہ مرنے والا ہمارا باپ ہے، مرنے والا ہمارا باپ ہے، لیکن گواہ کوئی نہ تھا. حضور گواہ کوئی نہ تھا. وہ دونوں موصوف پہنچے در جہل پر. ہائے 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 پہنچ گئے در جہل پر. جا کر کہنے لگے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. کیا کہ جن کا انتقال ہوا وہ میرے باپ ہیں، یہ کہتا ہے میرا باپ ہے. وہ کہنے لگا اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ اس کا نہیں میرا باپ ہے. موصوف نے کہا کوئی گواہ ہے؟ حضور جملہ وصول کیجئے گا، میں عدل جملہ دینے جا رہا ہوں. موصوف نے کہا، اس دوسرے موصوف نے جو تخت نشی تھا کہا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ دونوں نے کہا ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. کہا گواہ نہیں ہے نا تو پھر میں عاجز ہوں. گواہ نہیں ہے تو پھر میں عاجز ہوں. یعنی یہ طے ہوا جو گواہوں کا محتاج ہو وہ اللہ کی جانب سے حجت ہو نہیں سکتا. ہائے 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 ہائے. حضور آپ پہنچ جائیں گے، بہت قریب ہے. یاد رکھیے حجت خدا گواہوں کی محتاج نہیں ہے. دلیل لیجئے، گواہوں کی محتاج نہیں ہے، گواہوں کی محتاج نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہر شے پر گواہ ہو، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، جو ہر شے پر گواہ ہو، جو ہر شے سے پہلے ہو، جو ہر شے کے ساتھ ہو، جو ہر شے کے بعد ہو، اس کے لیے مخلوق مخلوق ہے، اس لیے کہ وہ حجت ہے. نہیں حضور ابھی بھی چہرے سوالیہ. آپ بتائیے اگر کوئی ایک شخص کسی ایک شخص کو قتل کر دے تو خون بہا کیا ہے؟ ایک کے بدلے ایک، یعنی الراس بالراس، العین بالعین، الاذن بالاذن. بھائی سر کے بدلے سر. اب آپ بتائیے کہ ایک آدمی نے سوسائیڈ کر دیا کسی مسجد میں بارگاہ میں جا کے. نتیجہ کیا ہوا کہ قتل کرنے والا ایک تھا، مقتول ہو گئے 100. شریعت کہتی ہے ایک کے بدلے ایک. اب ایک نے کیے ہیں 100 قتل، توجہ ہی نہیں کر رہے. ایک نے کیے ہیں 100 قتل. اس لیے کوئی ایسا حاکم الہی چاہیے کہ جو اس ایک قاتل کو 100 مرتبہ زندہ کرے. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. ایسا حاکم الہی چاہیے جو اس قاتل کو 100 مرتبہ زندہ کرے، 100 مرتبہ قتل کرے. جب قائم آل محمد کی حکومت ہوگی، مولا فرماتے ہیں جس قاتل نے ہمارے جتنے شیعوں کو ایک وقت میں قتل کیا ہوگا وہ اسے بار بار زندہ کر کے. ہائے ہائے ہائے. جو من جانب اللہ حجت ہے نا وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہے. اس نے کہا گواہ ہے، کہا گواہ نہیں ہے، میں عاجز ہوں. عمار یاسر نے دیکھا کہ اس مقام جہل پر ضرورت ہے اس عالم کی. توجہ ہی نہیں کر رہے. اب وہ کہنے لگا آپ ایک کام کیجئے، اس مسئلے کا حل تو صرف علی کے پاس ہے، ان دونوں کو لیجئے در علی پر چلے جائیے. عمار پہنچے، جا کر دستک دی، سلام ہوا، جواب ملا. کہا عمار اس مسئلے کو علی یہاں نہیں دربار میں جا کے حل کریں گے. دونوں کو لیا، جناب عمار مولا علی آ گئے دربار میں. اب وہ تخت نشین تخت پر بیٹھا ہے. دونوں نے اپنا اپنا مسئلہ بتایا. وہ کہنے لگا میں ہوں وارث، وہ کہنے لگا میں ہوں وارث.
مولا نے کہا ایک شخص سے کہ جاؤ ان کے باپ کی قبر کشائی کرو، وہاں سے ایک ہڈی لو اور وہ لے آؤ۔ ایک شخص گیا قبر سے، حضور ایک ہڈی لے آئے۔ مولا نے 2 تشت لیے، ہڈی کو توڑا، ایک ہڈی کا ٹکڑا ایک پلیٹ میں، ایک تشت میں، دوسرا ٹکڑا دوسرے تشت میں۔ حجام کو بلایا گیا، دونوں کے فسد کھلوائے گئے، ایک کا خون لیا دوسرے کا خون لیا، تشت میں جو ہڈی ہے نا اس پر ڈالا، اوپر سے کپڑا ڈھانپ دیا۔ چند ساعتیں گزری، مولا علی نے کہا کہ تشت سے کپڑا ہٹا لیا جائے۔ حضور دونوں تشت سے کپڑے ہٹا لیے گئے، ایک جو ہڈی تھی نا وہ خون جذب کر گئی، دوسری ہڈی پہ خون ویسا ہی تھا۔ مولا نے کہا جس ہڈی نے خون جذب کر لیا نا یہ جائیداد کا، ہائے 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 ہائے، یہ جائیداد کا حقیقی وارث ہے۔ دوسرے سے کہا اگر تو حقیقی وارث ہوتا تو ہڈی تیرا خون جذب کر لیتی۔ علی نے بتایا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، ہر ایک کو میری اختیار ہے۔ وہ کہنے لگا اگر آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک دل پر خشنودی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ حضور ہے توجہ، تو قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اب آپ کو وہ صفات کا منبع مل گیا، جس کی گفتار، جس کا کلام، جس کا چلنا، جس کی صورت، جس کی سیرت دلیل ہے، دلیل ہے۔ اسبغ بن نباتہ یہ کہتے ہیں، وقت بہت گزر چکا، تیزی سے سفر ہے۔ اسبغ بن نباتہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن مولا امیر المومنین اپنے گھر سے نکلے اور کہا نکلنے کا انداز کیا ہے؟ اوڑے ہوئے ہیں ردائے رسول، سر پہ ہے دستار رسول، کمر میں ہے تلوار رسول، پاؤں میں ہے نالین رسول، یعنی سراپا پیکر بنے ہیں رسالت مآب۔ کہا گھر سے چلے، آ کر مسجد کوفہ میں منبر پر جلوہ افروز ہو گئے، جلوہ افروز ہو گئے۔ حضور یاد رکھیے جو دستار رسول ہے نا یہ بجز علی کسی کے سر پہ آ ہی نہیں سکتی۔ محمد مصطفیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ افضل کون ہے، جس کے سر پہ دستار رسول آ جائے وہ رسول جیسا، جو رسول کی تلوار اٹھا لے وہ رسول جیسا، جس کے نالین، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، کہنے لگے منبر پر جلوہ افروز ہو گئے اور آ کر کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معاشر الناس، اے حاضرین مجلس، اے لوگو۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آیت محفوظ ہے اذہان میں، کیا کہا قرآن نے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علی نے کہا یا معاشر الناس سلونی، یا معاشر الناس سلونی، مجھ سے سوال کرو۔ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ ہائے 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 ہائے، حضور ہے توجہ۔ علی نے کہا سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو، قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ حضور دیکھیے کیا بلاغت ہے خطبے کی پہلی آیت میں۔ اللہ نے کہا اہل ذکر سے سوال کرو، بجز علی کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا سوال مجھ سے کرو۔ کہا سلونی، مجھ علی سے پوچھو، قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ حضور جوش ہے نظروں سے اوجھل ہونا، وہ مجھے آپ کو نظر نہیں آتی، مجھے آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ شے ہوتی تو ہے نا۔ بھئی آپ جاتے ہیں نا زیارت کے لیے تو ہر معصوم کے روزے پر ایک دفتر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مفقودات کا آفس۔ مفقودات یعنی وہ اشیاء جو گم جائے وہاں سے ملتی ہیں۔
علی کہہ رہے ہیں قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، یعنی یاد رکھو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اگر نہ پوچھا علی کا کوئی خسارہ نہیں ہے، علی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی شے علی سے غائب نہیں ہے، کوئی شے علی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کیا کہا علی نے؟ حضور سلونی، مجھ سے پوچھو۔ کیا علی نے اس کو منیمائز کیا؟ کسی ایک شے کو علی نے استثناء نہیں دیا۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے صرف مسئلے پوچھ لو، کہا سلونی، ٹو آسک، سوال کرو، ٹو ڈیمانڈ، مانگو، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، تم مجھ سے مانگو اولاد میں دوں گا، تم مجھ سے مانگو صحت میں دوں گا، تم مجھ سے مشکل کشائی چاہو میں کروں گا۔ کیسے نہ کروں؟ اس لیے کہ میں علی وہ ہوں جس سے محمد نے خیبر میں مدد مانگی۔ ہائے 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 ہائے، یعنی محمد سے مدد مانگنا سنت حضور نہیں پہنچ رہے۔ ذرا غور کیجئے، بتائیے کیوں مشکل میں جا رہے ہیں؟ کیا محمد نے نہیں کہا ناد علی مظہر العجائب؟ تو علی سے مدد مانگنا تو سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ دوسری دلیل بھی لے لیجئے، کیا مباہلہ میں محمد نے علی سے بیٹے نہیں مانگے؟ اللہ اکبر۔ کہا سلونی، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، کسی ایک شے کو استثناء نہیں، اس لیے کہ میں مخلوق میں اللہ کی عطا کا ذریعہ ہوں۔ حضور نہیں۔ کتاب کا نام ہے مانی الاخبار، دلیل لیجیے۔ شیخ صدوق جس کے آتھر ہیں، امام زمانہ کے دور میں جو کتب تالیف ہوئی ان میں سے ایک، شیعہ مصادر میں سے ایک مصدر، وہاں سے مستعار لے رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں چھٹے امام کہ اللہ نے لفظ اللہ کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کی تفسیر، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو الف ہے اس سے مراد آلائے الہیہ ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے تمام مخلوقات پر تمام نعمتیں ہماری ولایت کے ذریعے نازل کی ہیں۔ حضور ذرا غور کیجیے، مولا فرما رہے ہیں اللہ نے مخلوقات پر جو نعمتیں نازل کی ہیں نا، اس کا ذریعہ ہماری ولایت ہے۔ اب میں نہیں جانتا کس شے کا نام نعمت ہے، لیکن جس شے کو بھی دین نعمت کہتا ہے وہ مجھ آپ تک آئی ہے علی کی ولایت کے ذریعے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد ہے لام مقرر، کہا لام سے مراد، اللہ کے لام سے مراد اللہ نے ہم محمد اور آل محمد کی ولایت کو تمام مخلوقات پر لازم قرار دیا ہے، واجب نہیں، اس لیے کہ واجب کی قضا ہوتی ہے، لازم تو لازم ہوتا ہے۔ حضور ہے تو نہیں، حضور ایسے تو نہیں۔ دلیل ساتھ ساتھ لیجیے۔ ایک شخص نے امام سے کہا مولا دین کیا ہے؟ ولایت لازم ہے نا، اگر نہ ہوتی محمد مصطفیٰ خطبہ غدیر میں نہ کہتے کہ ہر ایک پہ لازم ہے جو حاضر ہے وہ غائب تک یہ پیغام پہنچا دے۔ خطبہ غدیر میں کہا تھا نا، کہا مولا دین کیا ہے؟ مولا نے کہا دین 5 اشیاء کا نام ہے۔ اس نے کہا مولا کون کون سی؟ کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت۔ اس نے کہا مولا کیا ان میں سے کوئی شے وزنی ہے؟ مولا نے کہا ہاں ولایت۔ کہا کیا وجہ ہے کہ ولایت وزنی ہے دیگر 4 نہیں؟ مولا نے کہا سن، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، حج بشرط استطاعت واجب ہے، لیکن ہماری ولایت کی نہ قصر ہے، نہ مریض کو معاف ہے، نہ بشرط استطاعت واجب ہے۔ سوچئے ولایت علی کیا ہے؟ کہا سلونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ علی کہنے لگے ہاذا، سوچئے محمد نے
پالان کے ممبر پر علی کو ہاذا کہا تھا نا، اب ممبر کوفہ پہ علی خود کو ہاذا کہہ رہا ہے، کہنے لگے ہاذا صفت العلم، کہا میں یہ علی علم کے پیمانے سے لبالب بھرا ہوا ہوں، میں علی علم کے پیمانے سے، میرا ظرف علم سے لبالب بھرا ہوا ہے، ہاذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میرا علم ہے نا یہ رسول اللہ کا لعاب ہے۔ حضور ذرا توجہ کیجئے، علی ممبر سلونی پر خطبہ دے رہے ہیں، پھر کہنے لگے سلونی پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، لو سنیتو للوسادہ، کہنے لگے اگر میرے لیے کشن دوہرا کر کے رکھ دیا جائے، میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں کیا کروں گا؟ لے افتیتو اہل تورات بے توراتہم، اہل انجیل بے انجیلہم، اہل زبور بے زبورہم، اہل قرآن بے قرآنہم۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ علی کہنے لگے کہ اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں علی افتیتو فتوے دوں گا، اہل تورات کو تورات سے، زبور کو زبور سے، انجیل کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے، حتی ینتقو کتاب اللہ، جب کہ ہوگا یہ کہ ہر آسمان سے اترنے والی کتاب خود گویا ہو کے کہے گی علی نے جو فتوے دیے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تم سوچئے علی ممبر سلونی پر سلونی کہہ رہے ہیں، پھر کہنے لگے سلونی پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، پھر کہنے لگے اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی، یم اللہ، معروف آیت ہے سورہ رات کی 40، یم اللہ من یشاء ویثبت، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے اللہ کا دل چاہتا ہے وہ کسی شے کو ثبت کر دیتا ہے، جب دل چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ مولا کہنے لگے اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں علی قیامت تک جو کچھ ہوگا تمہیں بتا دیتا، میں علی قیامت تک کی تمہیں ہر بات بتا دیتا۔ کہا سنو، میں جانتا ہوں کون سی آیت مکی ہے، کون سی مدنی ہے، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی سفر میں اتری، کون سی حضر میں اتری۔ ہائے 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 ہائے، اور پھر کہنے لگے تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ حضور سوچئے علی نے کیا کہہ دیا، کہا تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ابن القوا اٹھے، کہنے لگے مولا، ہاں ابن القوا، اخبرنی، مجھے خبر دیجئے، عن ابی ذر، جناب ابو ذر کے متعلق خبر دیجئے۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنے بھائی رسول اللہ سے سنا ہے کہ روئے زمین پر جناب ابو ذر سے سچا کوئی بھی نہیں ہے، جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اس صادقین میں سے ایک صادق ابو ذر کو صادق کہہ رہا ہے۔ حضور جملہ وصول کیجیے۔ بھائی لا تعداد فضائل ہیں جناب ابو ذر کے، کیا وجہ ہے کہ بس یہی فضیلت کہ روئے زمین پر جناب ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں کہ جس پہ شجر نے سایہ کیا ہو، زمین نے جس کا بوجھ اٹھایا ہو۔ ہوا کیا تھا کہ ایک دن جناب ابو ذر مسجد نبوی میں آئے، جب رسول اللہ نے یہ نص قائم کی، مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ میں نے کل بڑا عجب منظر دیکھا، بڑا عجب منظر دیکھا۔ اے ابو ذر آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا رسول اللہ رات کے پہر اپنے گھر سے نکلے اور مولا علی اپنے گھر سے،
کہا رسول اللہ نے اپنے بھائی کی انگشت تھامی اور جنت البقیع کی جانب چلے. کہا میں پیچھے پیچھے چلا، میں پیچھے پیچھے چلا. کہا کہ سفر سمٹ گیا. میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ اپنے بابا کی قبر اطہر کے پاس رکے. 2 رکعت نماز رسول اللہ نے پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کیا دیکھا کہ جناب عبداللہ کی قبر شگافتہ ہوئی. جناب عبداللہ باہر آئے. کہا سلام و جواب ہوا، سلام و جواب ہوا. جناب عبداللہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہا پلٹ کے محمد مصطفیٰ نے کہا بابا آپ کے ولی کون ہیں؟ حضور ذرا توجہ کیجئے گا، آپ کے ولی کون ہیں؟ کہا بیٹا آپ بتائیے نا میرا ولی کون ہے؟ کہا یہ جو میرا بھائی علی ہے نا یہ آپ کا بھی ولی ہے. کہا فوراً ان کے بابا نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ. اللہ اکبر. کہا ادھر یہ کلمہ ادا ہوا، ادھر یہ کلمہ ادا ہوا، ادھر یہ کلمہ ادا ہوا. کہا رسول اللہ نے اپنے بابا جان جناب عبداللہ سے کہا بابا جان اب آپ اپنے باغ میں جائیے، سو جائیے. توجہ ہے، اپنے باغ میں جائیے، سو جائیے. یعنی یہ طے ہے کہ جو لا الہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کی قبر نہیں باغ ہوتا ہے. حضور توجہ کیجئے گا، باغ ہوتا ہے. کہا کہ پھر دونوں نے سفر شروع کیا، میں پیچھے پیچھے. کہا کہ اپنی والدہ گرامی کی قبر اطہر پر آ گئے، بی بی آمنہ کی قبر اطہر. آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی. قبر شگافتہ ہوئی، بی بی باہر آئی، سلام و جواب ہوا. بی بی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا رسول اللہ نے کہا اماں جان میری والدہ گرامی یہ بتائیے آپ کا ولی کون ہے؟ کہا بیٹا محمد آپ بتائیے نا میرا ولی کون ہے؟ کہا میں نے کہا کہ یہ جو علی میرا بھائی ہے نا یہ آپ کا ولی ہے، آپ کا ولی ہے. محمد مصطفیٰ نے اپنے والدین کی قبر پر علی کو لے جا کر علی کی ولایت کا اقرار کر کے مخلوق کو یہ سمجھا دیا نہ گزشتہ کو علی کی معافی تھی. ہائے ہائے ہائے. حضور یہ سب کے سب معصومین ہے لیکن تقریر معصوم کیا ہے اس طرح پیغام دیا جائے. اب یہ بات جناب ابو ذر نے اصحاب کو بتائی کہ میں نے رات یہ منظر دیکھا تو لوگ جناب ابو ذر کے دست و گریباں ہو گئے. جب رسول اللہ آئے نا کہا یا رسول اللہ کتنا جھوٹا ہے یہ ابو ذر، کتنا جھوٹا ہے یہ ابو ذر، یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو ممکن ہی نہیں. رسول اللہ نے کہا یاد رکھو اس سے سچا کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. محمد والے محمد صلوات. حضور ہے توجہ. ابن القبا نے کہا یا امیر المومنین اخبرنی مجھے خبر دیجئے آن سلمان فارسی. کہا مجھے جناب سلمان فارسی کے متعلق بتائیے. جواباً مولا علی نے کہا بخن 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 بخن. کہا واہ واہ کیا کہنے جناب سلمان کے. کہا وہ ہمارے اہل بیت سے ہے اور یاد رکھو اس امت میں سلمان مثل حکیم لقمان ہے. کہا سلمان وہ ہے جسے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے. حضور کیا ہوا خمِ غدیر میں جناب سلمان نے سب سے پہلے مولا علی کو بخن بخن کہا تھا. علی نے قرض لوٹایا ہے، بخن بخن کہا تھا. کسے؟ مولا امیر المومنین کو جناب سلمان نے. جب یہ جملہ کہا تھا نا سلمان مسکرا رہے تھے. رسول اللہ نے پلٹ کے کہا سلمان آپ کی ہنسی کا کیا کہنا، سلمان آپ کے تبسم کا کیا کہنا. سلمان مانگیے کیا مانگتے ہیں. سوچئے کہنے والا محمد مصطفیٰ ہو، مانگنے والا سلمان ہو جو یہ بھی جانتا ہو کہ علی کی
یوم خندق ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو جو بھی مانگے گا نا سلمان اس سے افضل مانگے گا۔ کہا سلمان مانگیے مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ سلمان نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ، مجھے علی امیر المومنین کی ایک سانس کا ثواب دے دیجئے۔ حضور بڑے دھیمے لہجے میں سنا ہے آپ نے، سلمان نے سب کچھ ہی مانگ لیا۔ حضور درمیان سے ایک شخص اٹھا، نام ہے اشعث بن قیس۔ سمیٹ دی گفتگو، کیا نام ہے؟ اشعث بن قیس۔ اٹھ کے کہنے لگا یا علی، یہ بتائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں اور میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ مولا نے کہا اگر میں بتا بھی دوں تو کیا گن لے گا؟ سوچ کے علی بول رہے ہیں۔ مولا نے کہا سن، تیرے سر میں جتنے بال ہیں نا، تیرے ہر بال پر ایک فرشتہ معین ہے جو تجھ پہ لعنت ڈالتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، حضور ذرا توجہ کیجئے آخری جملے۔ کہا تیرے ہر بال پر ایک فرشتہ معین ہے جس کا کام کیا ہے؟ جتنے تیرے سر میں بال ہیں اتنے فرشتے، اور وہ سب کے سب فرشتے بیک وقت تجھ پہ لعنت ڈالتے ہیں۔ یعنی یہ طے ہوا دشمن علی پر بلا فاصل، ہائے 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 ہائے، بلا فاصل جتنے سر میں بال ہوں لا تعداد ملائکہ۔ حضور توجہ کی نہیں کرتے، کہا تیرے سر میں جتنے بال ہیں ہر بال پہ ایک فرشتہ معین ہے جو تجھ پہ لعنت ڈالتا ہے، اور جو تیری داڑھی ہے نا اس میں جتنے بال ہیں ہر بال کو ایک شیطان نے اغوا کیا ہوا ہے، ایک ابلیس نے اغوا کیا ہوا ہے، ایک ابلیس نے اغوا کیا ہے۔ مولا نے یہ قانون دے دیا کہ یاد رکھو دکھنے میں تمہیں دشمن علی ایک جسم نظر آئے گا، لیکن چلتا پھرتا لا تعداد شیاطین کا مجموعہ ہے۔ حضور ہے توجہ، بھائی ذرا اس کی آواز بڑھائیے گا، ہے توجہ حضور؟ علی نے کیا کہا؟ ہر بال پر ایک فرشتہ جس کا کام ہے تجھ پہ لعنت کرنا۔ تیری داڑھی کے ہر بال پر ایک شیطان ہے جس نے تجھے اغوا کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ طے ہوا کہ جو دشمن علی ہے نا وہ ہر وقت شیطان کی قید میں رہتا ہے۔ جو شیطان کی قید میں رہے کیسے ممکن ہے اس کی زبان پر فضائل علی آ جائے؟ جسے فضائل علی گرا گزرے، جس کے چہرے کا رنگ بدلے، یاد رکھیے چلتا پھرتا ابلیس ہے۔ توجہ ہے حضور؟ مولا نے کہا سن، تیرے گھر میں ایک بیٹا ہے، اے اشعث بن قیس، تیرے گھر میں تیرا ایک بیٹا ہے، اور جو تیرا بیٹا ہے نا وہ میرے بیٹے حسین کا قاتل ہے۔ یہ ہے علی کی بلاغت۔ کسی نے جب پوچھا تھا نا مولا علی سے، مولا آپ کی کوئی خواہش، مولا آپ کی کوئی حسرت جو رہ گئی ہو؟ کہا ہاں دو۔ کہا جتنا میں جانتا تھا نا اتنا مجھ سے پوچھا نہیں گیا، اور جتنا میں عطا کر سکتا تھا اتنا علی سے مانگا نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں، مصائب سوچ کے روتے ہیں۔ عزادارو کربلا میں اور مدینے میں یہی فرق ہے کہ مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ اجرکم من اللہ۔ شہزادہ علی اکبر کی جس دن آمد ہوئی نا، مدینے میں یہ خبر عام ہو گئی کہ جس نے
محمد مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہو، وہ حسین ابن علی کے گھر آ جائے۔ اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو شبیہ پیغمبر ہے، جو شبیہ محمد مصطفیٰ ہے۔ عزادارو، صبح فجر سے لے کر پورا دن لوگ آتے رہے، جو آتا دیدار علی اکبر ہوتا، حسین اسے ہدیہ پیش کرتے۔ المختصر آ گئی رات کے آخری پہر میں زینب عالیہ مولا حسین کے گھر تشریف لا۔ آنے کے بعد کہا، بھیا مبارک ہو، اللہ نے نانا محمد جیسا بیٹا دیا۔ ہاں زینب، خیر مبارک، لیکن زینب آپ اس وقت آئی ہے جب دینے کے لیے حسین کے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد دونوں علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، حسین ابن علی نے شہزادہ علی اکبر کو اپنے ہاتھوں پر لیا، کہا بہن زینب، حسین آج علی اکبر کو تجھے دے رہا۔ اللہ اکبر، زینب کو سونپ دیا۔ اللہ اکبر۔ بی بی ام لیلہ یہ کہتی ہے، 2 یا 3 روایات سنیے، بی بی ام لیلہ یہ کہتی ہے کہ اکثر رات کے پہر میں دیکھا کرتی تھی کہ گہوارہ علی اکبر کے پاس ایک سایہ آتا ہے ہر روز اور جھک کر علی اکبر کو چومتا ہے۔ کہا ایک دن میں نے کہا، اے آنے والے یہ بتا تو ہے کون؟ کہا جب میں نے آواز سنی نا تو آقا حسین نے کہا، ام لیلہ میں علی اکبر کا بابا حسین ہوں۔ علی اکبر کی محبت حسین کو سونے نہیں دیتی۔ عزادارو، آگے عالم بلوغت، جوان ہو گئے علی اکبر۔ جب مدینے کی گلیوں میں شہزادہ علی اکبر اور مولا عباس نکل کر چلا کرتے تھے تو ایک ہجوم جمع ہو جاتا تھا دونوں کو دیکھنے کے لیے۔ مولا عباس طویل القامت تھے، تواریخ نے لکھا ہے یہ کہ جب بھی مولا عباس جناب علی اکبر کے ساتھ چلتے نا خود کو جھکا کے چلتے۔ کسی دن ایک نے پوچھا، یہ بتائیے علی کے فرزند کیا وجہ ہے کہ آپ جب بھی علی اکبر کے ساتھ چلتے ہیں خود کو جھکا کے چلتے ہیں؟ مولا عباس نے کہا، علی اکبر کا چہرہ رسول اللہ جیسا ہے، عباس کو یہ گوارا نہیں کہ عباس کا سر رسول کے سر سے زیادہ بلند ہو۔ اجرکم من اللہ۔ جب شہزادے کی آمد ہوئی ہے نا اور بی بی زینب آ گئی، مل گیا علی اکبر، مولا حسین نے کہا، زینب زینب، جی بھیا۔ کہا آمد علی اکبر کی خوشی میں نے ایک فیصلہ کیا۔ جی بھیا کیا؟ کہا کہ میں ایک کنیز اور ایک غلام کو آزاد کر رہا ہوں۔ زینب جو ہماری کنیز ہے نا شیری، انہیں بلا لیجئے، عزیر غلام کو بلا لیجئے۔ عزادارو، بی بی شیری اور جناب عزیر آ گئے۔ مولا حسین نے کہا، عزیر جی آقا، شیری جی آقا، حسین ابن علی آج سے تم کو آزاد کر رہا ہے۔ کنیز قدموں میں گر کے کہنے لگی، آقا مجھے آزادی نہیں، آپ کی غلامی چاہیے۔ کہا یہ حکم امام ہے۔ اچھا آقا، اگر یہ حکم امام ہے نا تو پھر کیا شیری آپ سے کچھ مانگ سکتی ہے؟ ہاں شیری مانگی۔ کہا آقا جس بیٹے کی آمد کی خوشی میں آپ نے مجھے آزادی کا پروانہ دیا ہے، آپ مجھ سے وعدہ کیجئے جب اس بیٹے کی شادی کریں گے تو مجھے علی اکبر کی بارات میں بلائیں گے ضرور۔ حسین نے کہا، شیری تجھ سے سیدہ کے بیٹے کا وعدہ ہے کہ وہ تجھے علی اکبر کی بارات میں بلائے گا نہیں بلکہ علی اکبر کی بارات لے کر تیرے گھر پہ آئے گا۔ شیری نے کہا، آقا یہ کب ہوگا؟ حسین نے کہا، ماہ صفر ہوگا۔ 61 ہجری ہو گئی، حضور طلوع ہو گیا،
61 ہجری کا ماہ سفر، بیتاب ہے شیری، علی اکبر کی بارات آئے گی۔ ہر روز شہر کے دروازے پر کھڑا ہو کر انتظار کرتی۔ 13 سفر کے ایام گزر گئے، نہ آئی علی اکبر کی بارات۔ جب طلوع ہوا نا 14 سفر کا سورج، عزیر اور بی بی شیری دروازے پر کھڑی، شہر کے دروازے۔ عزیر نے کہا شیری اللہ جانے کیا ہوا، آقا حسین نے تو کہا تھا نا ماہ سفر میں علی اکبر کی بارات لے کے آئیں گے۔ شیری نے رو کے بس ایک جملہ کہا عزیر میرے امام صادق بھی ہے صدیق بھی ہے۔ کہا جب انہوں نے کہہ دیا علی اکبر کی بارات آئے گی، بس یہ جملے ادا ہوئے، شیری اور عزیر نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، بڑے عجب انداز کا قافلہ ہے۔ آگے آگے نوکے سینہ پر کچھ سر ہے، پیچھے کچھ بیویاں سر جھکائے ہوئے، بالوں سے پردہ کیے ہوئے۔ اب جب شیری نے یہ منظر دیکھا، ایک ضعیفہ سے شیری نے کہا اے ضعیفہ یہ بتائیے آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ آخری جملے آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ کمر جھکی ہوئی ہے اس ضعیفہ کی، بالوں سے پردہ ہے، آواز میں بھی ضعیفی ہے۔ رو کے اس ضعیفہ نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ شیری نے لفظ مدینہ سنا نہ فوراً کہا پھر تو آپ یہ بھی جانتی ہوں گی مدینے میں حسین رہتے ہیں، مدینے میں حسین رہتے ہیں۔ اس ضعیفہ نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے کہا شیری میں اسی حسین کی بہن زینب ہوں۔ شیری نے جب یہ منظر دیکھا آقا زادی زینب یہ کیا ہو گیا؟ آقا کا وعدہ تھا علی اکبر کی بارات آئے گی، شیری دیکھ وہ ہے میرا دولہا، وہ نوکے سینہ پر، وہ علی اکبر، وہ دوسرے نوکے سینہ پر میرا بھیا حسین۔ دیکھ علی اکبر کی بارات تیرے گھر میں آ گئی، ماتم حسین۔